اچھا، اس میں اب ایران اور اسرائیل کی ایک جنگ اور پوری ایک سچویشن، اور اس میں جو ورلڈ پاورز ہیں ان کا ایک ڈائریکٹ ایک جو ہے وہ انٹرونشن اب اس میں نظر آ رہا ہے. اب اس میں جو ہے جو ایران جو ہے کنسیڈرنگ کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایٹامک پاور کا ایک دعویٰ موجود ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کمپلیٹ کہا جائے، لیکن ایٹامک پاور کا ایک دعویٰ موجود ہے. دوسری طرف پاکستان، دا فرسٹ ایور اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ جس کے پاس یہ اسٹیٹس ہے، اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کے آپ کو اس کے اوپر کیا ایفیکٹس نظر آتے ہیں، یا پاکستان کا کیا رول نظر آتا ہے اس پورے اس کے اندر جنگ کے اندر؟ جی، جہاں تک تو ایران کے جوہری توانائی اس کی صلاحیت کی بات ہے تو ایران نے یقیناً اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس میں پروگرس تو کی ہے. جو یورینیم افزودگی بیسیکلی اس کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ یورینیم انرچ کر لیں. اب اس کے بارے میں ایک کنٹروورسی، ایک ڈیبیٹ پائی جاتی ہے کہ یورینیم کو کس لیول تک ایران جو ہے انرچ کرنے کے قابل ہوا ہے. اب دیکھیں، یہ جو ایک پورا پروسیس تھا پچھلے 20 ماہ سے جاری تھا، اور 20 برس سے جاری تھا محمودی نژاد کے. اس میں خاص طور پہ جو بین الاقوامی جوہری ایجنسی ہے ان کی باقاعدہ ریگولر مانیٹرنگ رہی ہے، اور وہ ایران کی ان تمام ریئیکٹرز کو ان پلیسز کو جو ہے وہ ریگولرلی وزٹ کرتے رہے ہیں، معائنہ کرتے رہے ہیں، اور ایک کلین چٹ دیتے رہے ہیں کہ ایران کا جو ہے بائی دا بک چل رہا ہے، اس میں کوئی ایسی وائلیشن نہیں دکھائی دیتی. ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو 1 ماہ پہلے خود امریکہ کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں، تلسی گیبارڈ نام ان کا نام ہے، تو انہوں نے خود یہ رپورٹ دی کہ ایران کوئی نیوکلیئر بم جو ہے ڈیولپ نہیں کر رہا. ایرانی جو روحانی پیشوا ہیں علی خامنہئی، ان کا فتویٰ ہے کہ ہم جوہری توانائی تو چاہتے ہیں لیکن ہم نیوکلیئر بوم نہیں بنا رہے، کیونکہ جوہری توانائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو زراعت کے فیلڈ میں استعمال کرنا ہے، آپ نے اس کو طب کے شعبے میں استعمال کرنا ہے، اور اس کے بیسیوں سویلین مقاصد ہیں، تو آپ اس سے تو دستبردار نہیں ہو سکتے، اور کسی بھی آزاد خود مختار ملک کا یہ حق ہے. تو یہ وہ سچویشن تھی کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایران پر جو ہے یہ سارا دباؤ جو ہے اس وقت موجود ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ پاکستان تو ظاہر ہے کہ امیجیٹ نیبر ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں، ہمسائے نہیں بدل سکتے. تو ہم ظاہر ہے ایران کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. اس وقت جو ایران کو جس انداز سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارا جو ایک مشرقی ہمسایہ ہے اور اس نے ہمیں آج تک اپنے دل سے تسلیم نہیں کیا، میری مراد مودی سرکار سے ہے. تو آپ کو ابھی ریسنٹ جو ایک ایپیسوڈ ہوئی ہے کہ جس میں خود بھارت نے ایک جارحیت کا ارتکاب کیا پاکستان کے خلاف، اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو کشمیر کی اسٹرگل کے دوران بھی 2018 میں پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اور اس وقت ویسٹ کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، پاکستان کے پاس، اور یہ پروپیگنڈا بھی اپنی جگہ موجود ہے مختلف جگہوں پہ کہ جی یہ سعودی عرب کو بیچا جا سکتا ہے یا کسی دوسرے ملک کو. اب ایٹم بم ہے، وہ کوئی امتیاز مال کا کوئی حلوہ پوڑی تو نہیں ہے کہ آپ کسی تیسرے کو بیچ دیں گے. اور دوسرا، ساری دنیا کے سامنے یہ چیز ہے، اور اگر ایران نے بھی یہ صلاحیت ڈیولپ کی ہے تو اس نے بھی کسی سپر مارکیٹ سے نہیں لی، اسی طریقے سے چوری چھپے ہی یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. تو آج اگر ایران پر یہ افتاد آئی ہے، اور خدا نخواستہ اگر امریکہ اپنے ان عزائم میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ایران کو اس صلاحیت سے محروم کرنے کے حوالے سے، وہاں رجیم چینج کے حوالے سے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کل کو کشمیر جو ہمارا جو بھارت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اسی نوعیت کی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے.